رمضان کے حوالے سے انہیں عبادت اور دیگر اپنے کام سر انجام دینے کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں علماء کی کثیر تعداد موجود ہے، ہمیں یہ پیغام دینا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے۔ ہم اپنے اخلاق کے دائرے کے اندر احتجاج بھی کریں گے، اور جب دیگر محاذ پہ بھی آپ کام آیا تو انشاءاللہ ہم دم دل میں سخنے کھڑے ہیں، دیگر تمام مذہبی جماعتیں کھڑی ہیں انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان کے جانے کا وقت آ گیا ہے، جس کا وزیر داخلہ قانونیت کے لہجے میں بات کرتا تھا، آج وہ ایک پرچی پہ بھی تھرتھرا رہا ہے، کانپ رہا ہے، وہ اس بات پہ اس کا زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت سے یہاں سے ہم سفیر کو نکالیں گے بھی اور ختم نبوت پہ پورا پہرا دیں گے۔ میں تمام کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ دم آخر تک ہم ختم نبوت پہ پہرا دیں گے، اور کسی بیرونی قوت کو اس پہ شب خون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جماعت اہل سنت قاری شریف رضی صاحب، جماعت اسلامی کے امیر محترم انعام صاحب، کارکنان جماعت اہل سنت اور دیگر تنظیمات کے ذمہ داران اور صدر پریس کلب کھرٹا اور جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا کے ذمہ داران ہمارے سامنے کھڑے ہیں، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے ایمان کی آزمائش کا دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں اور آپ کی تائید بھی چاہتا ہوں کہ موجودہ جو شیطانی حکومت ہے اس کو نکالا جائے۔ تمام فساد کی جڑ یہ حکومت ہے۔ میں نے 2 سال پہلے نثار اعظم صاحب آپ کی دکان کے سامنے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے 2 باتیں کہی تھی، کشمیر اور ناموس کے اوپر یہ کمپرومائز کرے گا، وہ دونوں باتیں آج ثابت ہو گئی۔ دوسری بات، میں ایف آئی آر جو ہمارے لبیک یا رسول اللہ کہنے والے نوجوان شہید ہوئے ہیں، ان کی جو ایف آئی آر ہے وہ شیخ رشید، فہد چودھری اور جو مذہبی امور کا وزیر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی رات کو ایک کارٹون کسی نے بنا کے اتنی شکل بگاڑ کے پیش کی۔ میں کہتا ہوں، میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے، میں صرف اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ میرا بھی کسی آستانے سے تعلق ہے، لیکن میں تمام آستانوں سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اقبال کا وہ شعر یاد کرو، نکلتا خانقاہوں سے علم شبیری بلند کرو۔ آج علم شبیری کا وقت آپ پہنچا، لیکن آپ اپنے دلوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ خدا را یہ وقت آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ کو آپ کے مریدین آپ کو دیش نکالا کریں گے۔ یہ وقت ہے سنبھلنے کا، یہ وقت ہے شہادت کا، یہ وقت ہے اپنے آپ کو منوانے کا۔ اور میں ایک بات وہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو پاک فوج کے سپاہی کی صبح میں نے آواز سنی، اس نے اپنے آرمی چیف کو پکارا، اس نے کہا کہ اس حکومت کو چلتا کرو۔ میں آرمی چیف کی ایک بات اور بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پرسوں فرانس کا ایک ڈیلیگیشن آ کے ملا آرمی چیف کو، تو آرمی چیف نے بیٹھنے کو نہیں کہا، کھڑے کھڑے ان کو نکالا ہے۔ آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہوگی۔ ہمیں اپنی پاک فوج کے اوپر پورا یقین ہے، اور ہم پاک فوج سے کہتے ہیں کہ آپ ہی لے کے آئے تھے۔ میں کھول کے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ہی لے کے آئے تھے، یہ تحفے آپ بھی ان کو واپس کریں، یہ فرانس کے حوالے کر دیں۔ جس طرح محلونہ کو عمران خان نے واپس کیا تھا نا، اپنی آپی کو کیا نام تھا اس کا جی؟ آسیہ، عمران خان کی جو آپی ہے اس کو عمران خان نے واپس کیا تھا۔ یہ آپی کا بھائی بھی اور فہد چودھری، یہ شیخ رشید بھی، یہ ان کو بھی ساتھ جانا چاہیے، فرانس چلے جائیں، یہاں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو میں ایک بار پھر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں کافی دن سے میں سیدھی بات کرنا جانتا ہوں، میں اپنے جماعت کے لوگوں سے بھی تھوڑا سا ناراض تھا کہ خاموش ہے،
رات کو جب قاری صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں 3 دن سے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، میسج پیغام دے رہا ہوں، ویڈیو پیغام دے رہا ہوں کہ اٹھو یہ وقت ہے۔ قاری صاحب نے مجھے کہا کہ میں کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا قاری صاحب میں آپ کا منتظر تھا، آپ حکم کریں میں آپ کے پاس پہنچا۔ اسی وقت قاری صاحب نے بھی پیغام چلایا، میں نے بھی پیغام چلایا۔ میں آپ لوگوں کا بے حد مشکور ہوں، تمام تنظیمات کا، کہ جنہوں نے صرف ایک بات دیکھی کہ ناموس رسالت کے اوپر مٹ جاؤ۔ آج تاریخ انہیں کیا ہے، آج تاریخ خاتون رضوی کیا ہے، آج غازی نمدین شہید کیا ہے، آج ممتاز قادری کی تاریخ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو تاج صاحب اکثر کہتے تھے کہ جمعے کی تیاری کر کے کہ یار آج میں بھی اچھے نال گزر جاتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، جس طرح علامہ اقبال ممتاز جو غازی نمدین شہید کی قبر کے اندر لیٹے اور کہا کہ میں روز محشر اپنے نبی کے سامنے جاؤں گا تو میں کہوں گا کہ میں تیرے جو عاشق تھا اس کی قبر کی مٹی جو ہے وہ میرے ساتھ مس ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عاشق بننے کی توفیق دے، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام معزز علماء کرام، تمام مذہبی جماعتوں کے ذمہ داران اور کھوئیرٹا پریس کلب کے صدر محترم ملک محمد اظہر صاحب اور دیگر جتنے بھی میرے دوست یہاں پریس کلب کے اندر صافی کھڑے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات محترم، آج جس مقصد کے اصول کے لیے جماعت اہل سنت نے تمام مذہبی جماعتوں کے ذمہ داران کو تکالیف دی ہے، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہ ریاست پاکستان جو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر دنیا کے نقشے پر آیا، وہ ریاست پاکستان جس کا آئین اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ قادیانی کسی بھی اہم منصب پر نہیں آ سکتا، جس ریاست کا آئین اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ مسجد کے طرز پر نہیں بنا سکتا، جس کا آئین اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ کسی بھی حکومتی بڑے منصب پر نہیں بیٹھ سکتا، اور یہ وہ ریاست ہے کہ جس کی بنیادوں کے اندر علماء کا خون شامل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی آواز پر پیر سید جماعت علی شاہ نے پورے بر صغیر کا دورہ فرمایا، سنی کانفرنس بنارس کے اندر کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر آج قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھک بھی جائے تو پاکستان بنا کے پیچھے ہٹیں گے۔ یہ علماء کا خون پاکستان کی بنیادوں کے اندر موجود ہے۔ یہ عشاق مصطفیٰ جن کے سینوں پر آج اس ریاست کی حکومت گولیاں چلا رہی ہے، جن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جرم فقط یہ ہے کہ وہ حضور کی عزت کی بات کر رہے ہیں، حضور کے ناموس کی بات کر رہے ہیں، وہ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، جو بحیثیت مسلمان ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے اور ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ یہ ان کا جرم اس قدر خطرناک ٹھہر گیا کہ ان کو آج 1 ہفتہ ہو گیا لاشیں اٹھاتے ہوئے۔ میں آپ پریس کلبز کے حوالے سے، آپ کی نسبت سے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ
تحریک لبیک پاکستان اگر وہ مطالبے جو رکھ رہی ہے، ہم تمام کے تمام ان کے مطالبوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اس لیے کہ تحریک لبیک پاکستان کا کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو آئین پاکستان کے خلاف ہو۔ تحریک لبیک کا کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جو غیر شرعی ہو، یہی ان کا جرم ہے۔ اور ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ ریاست نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا۔ آپ اندازہ کر لیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس معاہدے کی پاسداری کروانے کے لیے ہی لبیک کے کارکنان نے یہ مطالبہ کیا کہ حکومت پاکستان کے وزیر دفاع، مذہبی امور کے وفاقی وزیر اور دیگر ذمہ داران جو تھے اس معاہدے میں، جو ریٹن معاہدہ تھا، اس کی پاسداری کرو۔ یہ مطالبہ کرنا ان کا سب سے بڑا جرم بن گیا، جس کی سزا تحریک لبیک عشاق مصطفیٰ کو لاشوں کی صورت میں دی جا رہی ہے۔ وہ تحریک لبیک کے کارکنان عشاق مصطفیٰ اپنی لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہیں، زخمیوں کو اٹھا کر تھک گئے ہیں۔ کاش یہ تمہارا بارود آج کشمیر کے اندر جو 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ہماری ماں اور بہنوں کو پکارتے ہوئے کہ کہاں سے وہ پاکستان کے دلیر جوان آئیں گے جو ان سرموں پہ گولی چلائیں گے، ہماری عزتیں محفوظ کروائیں گے۔ آپ کی گن اس وقت اس کشمیر کی طرف، ان درندوں کی طرف تو نہ اٹھ سکی، مگر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان بنانے والوں کے سینوں کو چیرتی ہوئی اور آج دادا علی اجمیری کی نگری اور پیر مہر علی شاہ کی نگری، وہ جو سڑکیں ہیں وہ میدان کربلا کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ہم حکومت پاکستان کے اس حرکت کی مذمت کرتے ہیں اور یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں کہ جماعت تحریک لبیک کو وہ ایک سیاسی پلیٹ فارم بھی ہے، جماعت اہل سنت غیر سیاسی پلیٹ فارم ضرور ہے، مگر جہاں حضور کی ختم نبوت کی بات آئے گی، جہاں دین کی بات آئے گی، جماعت اہل سنت کے کارکنان، نوجوانان عشاق مصطفیٰ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے پرہیز نہیں کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا نعرہ ہے کہ محمد کی محبت میں جو موت قبول کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو زندگی عطا کرتا ہے۔ ہم عظمت رسول کے واسطہ ہیں، ہم عظمت رسول کے واسطہ ہیں۔ اور آج پاکستان کی سرزمین اس بات کی گواہ ہے کہ عشاق مصطفیٰ اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر، بارود سنبھال کے اپنے سینوں کو پیش کر رہے ہیں، موت کو قبول کر رہے ہیں، شہادتیں قبول کر رہے ہیں، مگر قادیانیوں کو، یہودیوں کو اور قادیانیوں کے ایجنٹوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم عظمت رسول کے پاسبان ہیں۔ یہ پیغام پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کا جو یہ نعرہ ہے اس کو عملی طور پر پورا کر کے دکھا رہے ہیں حضور کے غلام۔ آج جماعت اہل سنت احتجاج نہیں کر رہی، جماعت اہل سنت آج احتجاج نہیں کر رہی، صرف پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ تمام مذہبی جماعتوں
مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ہمارے دوست تشریف فرما ہوئے، جماعت اسلامی کے امیر تشریف فرما ہے، دیگر جماعتوں کے ذمہ داران تشریف فرما ہے، اور یہ مشترکہ بیٹھ کر اس بات کا اعلان کرنا اور یہ بیٹھنا اس بات کا اعلان ہے کہ حضور کی ختم نبوت پر ہم اپنی جانیں قربان کروا سکتے ہیں مگر کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من سبا نبیشن مقتلو، من سبا نبیشن مقتلو، من سبا نبیشن۔ حضور کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آمینہ کے لال کی ذات کے ساتھ اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، اپنی جان سے، تمام جہانوں کی چیزوں سے بڑھ کر مجھ محمد عربی کی ذات کے ساتھ پیار نہ کر لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج حضور کے عشاق جو ہیں وہ اپنی قربانیاں پیش کر کے اس بات کا واضح اعلان کر رہے ہیں کہ ہم موت قبول کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں یہ تمہارے بارود کا سامنا کر سکتے ہیں مگر طاغوتی طاقتوں کے سامنے اور قادیانیوں کے یاروں کے سامنے ہم نبی کے غلام اپنا سر کبھی نہیں جھکائیں گے۔ رسوی تیرے جان نثار بے شمار، رسوی تیرے جان نثار بے شمار، رسوی تیرے خون سے فراز کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، فراز کا جو یار ہے غدار ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ مشترکہ طور پر تمام جماعتوں کی طرف سے یہ بات اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کل دن 11 بجے کھوئی رٹا کے مقام پر عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ کریں گے جو پر امن ہوگا، جو انتہائی پر امن ہوگا۔ اگر اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پر ہوگی۔ میں انجمن تاجران کھوئی رٹا سے بھی اپیل کروں گا، میں بار کونسل، تحصیل بار کونسل کے ذمہ داران سے بھی یہ درخواست کروں گا، وکلاء سے، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ کل 11 بجے یادگار ہوٹل کے چوک سے لے کر لاری اڈا تک ان شہداء کے ساتھ جو حضور کی عظمت کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جوانیاں لٹا رہے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا، اور قادیانیوں کے یاروں کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ قادیانیوں کے یاروں تمہارے ساتھ ہمارا رشتہ کوئی بھی نہیں ہے، حضور کا غلام، حضور کا کلمہ پڑھنے والا اگر دشمن بھی ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ قادیانی کا جو یار ہے قادیانی کا جو یار ہے قادیانی کا جو یار ہے، فراز کا جو یار ہے، فراز کا جو یار ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، شیدہ ٹھلی، شیدہ ٹھلی۔ میں تمام علماء جو تحصیل کھوئی رٹا کی تمام مکاتب فکر کے علماء ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی مساجد کے اندر لوگوں کو آگاہ کریں، کل 11 بجے کھوئی رٹا پر امن جو مظاہرہ کیا جائے گا اس میں بھرپور شرکت کریں، اور اس کے ساتھ میں جو مسلمان ہیں، جو رسول اللہ سے پیار کرنے والے، آخری پیغام ان کو دے کر یہ اپنی پریس کانفرنس جو ہے اس کا اختتام کرتا ہوں کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھو، جو ختم نبوت پر حملے کر رہے ہیں ان کو یاد رکھنا ہے، آپ نے انشاءاللہ ختم نبوت کے غداروں کو یاد رکھنا ہے، اور اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر
یہ مسلمان حضور کے غلام ان کو جواب ضرور دیں گے، ضرور دیں گے، اس لیے کہ حضور سے زیادہ ہمارے لیے کوئی معتبر نہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ چاہے جماعت کو مسلمانوں آپ جس کے چاہے حق میں اپنے ووٹ کی طاقت استعمال ضرور کریں، جس کو چاہے، مگر جو حضور کی ختم نبوت پر حملے کرنے والا ہے اپنے ووٹ کی پرچی کو ضرور بچاؤ گے۔ یہ آپ کی جماعت اہل سنت ضرور کرے گی۔ جو اہل سنت کے ساتھ ٹکرائے گا، جو مسلمانوں کے ساتھ ٹکرائے گا، جو عقیدہ اہل سنت کے ساتھ ٹکرائے گا، جو مسلمانوں کے عقیدے کے ساتھ ٹکرائے گا، جو حضور کی ختم نبوت کے ساتھ ٹکرائے گا، وہ باپ بھی ہو تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ رضوی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، رضوی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، رضوی تیرے جان نثار، بے شمار، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ امید اہل حدیث کے ذمہ دار دوست اپنی حاضری لگوائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جناب صدر اہل سنت والجماعت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے، اس پر میں اور اپنے ساتھی بھی تشریف لائے ہیں، حاضر ہوئے۔ یہ جو سانحہ ہوا ہے، ہم جماعت اہل حدیث کوئٹہ با محبت، اخوت اور رواداری کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ ہمارے درمیان بڑے اختلافات ہیں، ہمارے بھائی ہمیں مسجدیں بنانے میں رکاوٹ ہیں، ہمارے بے شمار معاملات میں رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ختم نبوت پر اور یہ جو سانحہ ہوا ہے اس پر ہم صف اول میں ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ جہاں بھی تعاون کی ضرورت ہوگی ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ساتھ ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کی بات ہے اس پر کوئی بھی مسلمان پیچھے نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وسلم آمين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين۔ اللہ کریم رمضان کے پاکیزہ لمحات میں، رحمت والے عشرے میں مسلمان کہلوانے والوں نے اپنے بھائیوں سے گولیاں چلوا کر نبی کے عشاق کو شہید کروانے میں گناہوں کردار ادا کیا۔ اللہ ان کو دولت ہدایت عطا فرما آمین۔ یا اللہ یہودی اور نصرانی اور مزدیوں کا بہت بڑا تاثر قائم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اللہ ان تینوں کے شر سے اس وطن عزیز کو اللہ محفوظ و معمول فرما آمین۔ اور رئیس الجلال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ متاع کل ہے، اس پر جینے اور اس پر مرنے کی سعادت عطا فرما آمین۔ یا اللہ جتنے عشاق مصطفیٰ نے جس جوش و جذبے کا اظہار فرماتے ہوئے آج اس پریس کلب تک آ کر اور پریس کلب کو منعقد کر کے اپنی محبت اور دلچسپی کا اظہار کیا، ان کی ایک ایک حرکت کے سلے میں بے پناہ ان کو اجر و صلہ عطا فرما آمین۔ سمینا و اطعنا، یہ دعا کریں اللہ کریم مقبوضہ کشمیر میں بنیا ہندو ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے، یا اللہ اس کی بربریت اور سفاکیت سے کشمیر کے مکینوں کو نجات اور آزادی عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان نبی کے عشاق نے بنایا تھا، اولیاء نے بنایا تھا، علماء ربانیین نے قائد اعظم کی پشت کو مضبوط کر کے اس حالات ایسے کر دیے کہ پاکستان کا وجود وقوع پذیر ہوا۔ اللہ کریم آج نبی کے گستاخوں سے اس وطن کو محفوظ و معمول فرما۔ سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر اجمعین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت